الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آپ سب کو ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. آج ہم فضائل نماز یعنی فضائل اعمال کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نماز کی ان عظیم برکتوں کا بیان سنیں گے جن سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، دل پاک ہوتا ہے اور بندہ ہر مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. آج کے اس بیان میں ہم یہ جانیں گے کہ نماز کس طرح گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے سردیوں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور کس طرح نماز انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل سے جسم صاف ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہ ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کی طرف رجوع کرنا تھا. آئیے اب براہ راست فضائل نماز سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا. انہوں نے اس درخت کی ایک خوش ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان، پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے یہ پتے گرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت اقیم الصلاۃ طرفی النہار تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا. انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے. پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جڑ گئے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان، پوچھتے نہیں میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا کہ بتا دیجئے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے یہ پتے گرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت اقیم الصلاۃ طرفی النہار تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہے گناہوں کو. یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. فائدہ: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعشق کی ادنیٰ مثال ہے. جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا باتی ہے اور اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہا کرتا ہے جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا ہے. جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ دشوار ہے. پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے. علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں ہے، مطلق گناہوں کا ذکر ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہ ارشاد فرمائی تھی.
ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ ہو۔ اولاً تو اس سے گناہ کبیرہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دو نہ لے، اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا ہے اور ذمے پر رہ جاتی ہے، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا، وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں التحیات کی اخیر دعا اللہم انی ظلمت نفسی اخیر تک میں تو توبہ و استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہی ہے، جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1، منہ کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ نمبر 3، شیطان کو غصہ دلاتی ہے۔ نمبر 4، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں۔ نمبر 5، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے۔ نمبر 6، بلغم کو قطع کرتی ہے۔ نمبر 7، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے۔ نمبر 8، صفرا کو دور کرتی ہے۔ نمبر 9، نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 10، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور اس سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ منبہات ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 مضرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی امتی کو پہچان جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازہ پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازہ پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ فائدہ: جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف اور شفاف ہوگا۔ اسی لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے، اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا ہے، اس قسم کا
کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہے۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتے ہیں تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے پانچوں نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائے تو کسی کا کیا نقصان ہے، اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیاں کرتے ہیں، تعمیلی ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے ہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتے، مگر اللہ کے کرم پر قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا، اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین اور عطا کا، اور جو کریم اس طرح عطائے کرتا ہے اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدہ: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ آیت 45 تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستہ سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ سورہ بقرہ آیت 45 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ:
اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے۔ انہی کا ایک اور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدہ میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدہ میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المؤمنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورہ بقرہ آیت 45 کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ کیسی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اٹھی اور نماز کی نیت باندھ دی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینہ تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ حضرت نظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، سورہ طٰہٰ آیت 132۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کے حمد و ثنا کرے اور پھر درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ یا ارحم الراحمین ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ یا ارحم الراحمین ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہے
اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستہ میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرایہ پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ قلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستہ میں ایک دوراہا ملا، سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ قلی نے شارع عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلے۔ تھوڑی دیر چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھالی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ قلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس قلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، سورہ نمل آیت 62۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا اخوت یعنی لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدہ میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، جہاں چاہے جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے مقابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر کو گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ اللہم اجعل الصلاة قرۃ اعیننا وطہر بها قلوبنا وکفر بها ذنوبنا واجعلنا من الخاشعین۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے ذریعے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور ہمیں ہر مشکل میں نماز کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سوال، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی مشکل وقت میں نماز پڑھ کر دل کا سکون محسوس کیا ہے؟ اپنا تجربہ کمنٹ میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے تاکہ فضائل نماز کی مزید احادیث سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔